باللہ من الشیطان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورہ ہود آیت نمبر 95 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 95 جب شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور پھر سب ختم ہو گئے، جتنے بھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان والوں کو اللہ نے اور شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ تو آیت نمبر 95 میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں ہوتے ہی نہیں تھے، یعنی آبادی بالکل ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، بعد ہے مدین والوں پر جیسے کہ بعد تھا بعد ہوا سمود والوں کے لیے۔ یہ لعنت ہے مدین والوں پہ جیسے کہ لعنت سمود والوں پہ ہوئی ہے نا۔ اس سے پہلے چونکہ لعنت کا معاملہ قوم سمود پر کے حوالے سے کہا گیا تھا۔ یہاں پر آیت نمبر 95 تھی۔ اب آج ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ 4 آیات ہیں غالباً جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا قرآن کا وہ انداز کہ خصوصاً مکی صورتوں میں کہ شروع کی آیات اور آخر کی آیات ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہیں جو اس لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا، اس لیے کہ لوگ ان سے نتیجہ اخذ کریں، نصیحت لیں اور راہ راست کے راہ اختیار کریں۔ آج جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے ہوگی، پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے، کہ ہم اس سے نتیجہ اخذ کریں اور اپنی راہ متعین کریں۔ اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم بھیج چکے موسیٰ کو علیہ السلام اپنی آیات کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو ان کے سرداروں نے، ان کے لوگوں نے فرعون کے حکم کی اطاعت کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، فرعون کے فیصلے درست نہیں تھے، وہ راہ راست سے بہت دور تھے۔ یہ آیت نمبر 96 اور 98۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، وہ اپنے قوم کی آگے آگے ہوگا، پیشرو ہوگا، اور قیامت کے دن، اور ان سب کو لے کے وارد کہاں کرے گا؟ آگ میں، یعنی ان سب کو لے کے وہ آگ میں جائے گا۔ آگے آگے وہ ہوگا اور پیچھے اس کی قوم ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیسر ورد المرود، یہ بہت ہی بری وہ جگہ ہے جہاں یہ وارد ہوئے ہیں، بہت ہی بری جگہ ہے، ظاہر ہے جہنم کی آگ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت، جس کے فرعون اور اس کی قوم کے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے۔ بیسر رفد المرفود، کیا ہی برا یہ انعام تھا جو ان انعام دیے جانے والوں کو دیا گیا کہ لعنت ان پر مسلط کی گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یہ ان کا ٹھکانہ، ابدی ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔
یہ آیت نمبر 99 تھی. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب یہ وہ آیات ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں. میرے لیے ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے ہے، آپ سن رہے ہیں، اور جب تک لوگ اسے پڑھتے اور سنتے رہیں گے ان سب لوگوں کے لیے. آیت نمبر 100. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. وہ خبریں تھیں بستیوں کی، آبادیوں کی، شہروں کی، جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہم تمہیں سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ان میں وہ آبادیاں بھی ہیں جو قائم ہیں، اور وہ آبادیاں بھی ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح کاٹ دی گئی ہیں. وہ آبادی یعنی تباہ و برباد کر دی گئی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ. تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا ان الہوں نے جن سے وہ دعائیں کرتے تھے، جن سے وہ فریادیں کرتے تھے اللہ کے سوا. یعنی وہ تمام الہ ان کے کسی کام نہ آئے. کب؟ لما جاء امر ربک، جب آ گیا تمہارے رب کا حکم. جب تمہارے رب کا حکم آ گیا تو کچھ بھی ان کو فائدہ نہ پہنچا سکا. ظاہر ہے وہ تو باطل شے ہیں جن کو الہ بنا کے رکھا ہوا ہے. وما زادوہم غیر تتبیب. اور ان الہوں نے نہیں زیادہ کیا مگر سوائے ہلاکت کے، بربادی کے. ان لوگوں کے ہلاکت اور بربادی میں زیادتی انہی الہوں کی وجہ سے ہوئی جن کو انہوں نے اپنا الہ بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائش. یہ شرک، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش نہیں، کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے. آیت نمبر 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے جب وہ پکڑ آتی ہے کسی بستی کے لیے، کسی آبادی کے لیے جو ظالم رہی ہو، یعنی ظلم کرنے والی. جب آپ کوئی آبادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح، آپ کا رب اسی طرح، تمہارا رب اسی طرح اسے پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید. بے شک اس کا پکڑنا، یعنی رب کا پکڑنا، اللہ کا پکڑنا دردناک ہے، اور بہت ہی دردناک ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر دیتے ہیں، پھر ناگہانی پکڑتے ہیں، اور پھر مہلت نہیں ملتی انہیں. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کی. کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو خوف رکھتے ہیں آخرت کے عذاب کا. جنہیں خوف ہے ان کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں آخرت کے عذاب کا، اور جو خوف جن کو ہے ہی نہیں آخرت کے عذاب کا تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ذالک مجموع لہ الناس. وہ دن آخرت کا تمام کے تمام لوگوں کا اکٹھا کیا جانا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، سب کے سب جمع کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود. اور وہ دن وہ ہے جو سب لوگ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اس دن. وہ دن سب کی حاضری کا دن ہے.
وما نؤخرہ الا اجل معدود، اور ہم اسے تاخیر نہیں کر رہے ہیں مگر ایک مقرر وقت تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے، ایک معین مدت تک کے لیے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کرے گا مگر اس کے ہی اجازت سے۔ کس کے اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو خوش بخت ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 105۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے جلنا اپنی جگہ، چیخ و پکار ہوگا، چلانا ہوگا، ڈھارنا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے یا رب العالمین، ہم سب کو بچا لیں یا رب۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ جب تک کہ زمین و آسمان قائم رہیں گے، مگر یہ کہ جو آپ کا، جو تمہارا رب چاہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب تو کر گزرنے والا ہے جس بات کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اطرادات کیے گئے ہیں، تفاصیر موجود ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ لوگ نکال لیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے۔ یہ بھی سوال اٹھا کہ اس وقت تو آسمان اور زمین تو ہوں گے ہی نہیں، قیامت میں سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، پھر آسمان اور زمین کیوں؟ اس طرح کے سوالات ذہنوں میں آئے ہیں، اس کے جواب دیا ہے مفسرین نے۔ جو سب سے اہم بات ہے جس کا ذکر میں بار بار کرتا رہا ہوں، یہ قرآن عام زبان میں، قریش کی عام زبان میں نازل ہوئی ہے۔ عام زبان میں محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں، میں یہ عرض کر چکا ہوں بہت بار کہ دیکھیں یہ محاورے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ یہاں جس بات کو محاورہ کے ذریعے بتایا گیا، جو محاورہ ان کے یہاں خوب معلوم تھا، ہے نا، کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اس طرح کے محاورے۔ واللہ عالم، بہرحال یہ قرآن میں ایسے بہت سارے محاورے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو بھی اللہ نے فرمایا ہمارے لیے، جو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 108۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور وہ لوگ جو خوش بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہے گا، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے۔ عطاءً غیر مجذوذ، ان کے لیے عطا ہے، بخشش ہے، نعمتیں ہیں جس میں کوئی رکاوٹ، کوئی اس میں منقطع ہونا نہیں، مستقل یہ جاری رہے گا جب تک وہ رہیں گے جنت میں۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی محاورہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ یہ ایک بار ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور تمام لوگ جہنم میں رہ جائیں گے، جنت میں جہنم سے لوگوں کو نکال کے بھی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، لیکن کب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان، اور اس کے بعد وہ ذبح کر دیا جائے گا، فرشتے ذبح کریں گے اسے، اور فرما دیا جائے گا کہ جنتیوں ہمیشگی ہے کے لیے ہے تمہاری یہ جنت اور تمہیں موت نہیں آنی، اے جہنمیوں ہمیشگی ہے تمہاری یہ جہنم اور تمہیں موت نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین اچھی تمام چیز۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خوشبخت لوگ اللہ کی دائیں مٹھی میں ہیں اور بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ کی بائیں مٹھی میں ہیں۔
یہ سن کر کے ظاہر ہے صحابہ کے تو کیا حالت ہوئے ہوں گے، ہم سب کے کیا حالت ہو رہے ہیں سن کر کے. تو سوال جب کیا گیا کہ جب یہ سب کچھ ہے ہی تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے جو اللہ نے جس کو جس مٹھی میں رکھا ہے. جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی. یعنی اگر وہ بدبختی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو بدبختی کے اعمال اس کے لیے آسان ہوں گے. اگر وہ خوش بختی کے لیے پیدا کیا ہے تو خوش بختی کے اعمال اس کے لیے آسان ہوں گے. ایسی اور بھی روایات ہیں جس میں یہ بات ملتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کہ یہ جنت میں اور جہنم میں سب کا ٹھکانہ ابھی سے طے ہے. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر عمل کا فائدہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرو، جس کا ٹھکانہ جہاں ہے وہیں کا عمل اس کے لیے آسان ہے. ہم نے دیکھنا چاہیے، ہمیں خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا عمل آسان ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا یا اللہ کی نافرمانی کا. اور پھر ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین. آیت نمبر 109. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. تو تم شک میں نہ پڑو ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. ہاں، دعا عبادت ہے، دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں شک میں نہ پڑو. یہ شک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شک یہی ہو سکتا ہے، کیا آ سکتا ہے میرے دل میں ان کے بارے میں شک؟ کیا پتہ یہ صحیح ہو، کیا پتہ واقعی اس دربار میں مانگنے پر لوگوں کو اولاد ملتی ہو، کیا پتہ اس دربار میں دعا کرنے پر لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہوں، کیا پتہ اس دربار پر یہاں دعا کرنے پر، اس مزار پر یہاں دعا کرنے پر وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مت پڑو شک میں ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. یہ نہیں عبادت کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جیسے کہ ان کے باپ داداؤں نے اس سے پہلے ان کی عبادت کی. یہ نسلی چلا آ رہا ہے، ان کے ابا کرتے تھے، ان کے دادا کرتے تھے، اس لیے میں بھی کرتا ہوں. ہاں، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. اور بے شک ان لوگوں کا حصہ جو کرتے رہیں اس کا جو حصہ ملے گا وہ پورا پورا ادا کر دیا جائے گا، ذرا بھی اس میں کمی نہ کی جائے گی. یہ کیا ہوگا حصہ، ہم سمجھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو ان لوگوں نے، کس نے؟ بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا، کتاب میں اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اگر اللہ کی بات پہلے سے قبل سے ہی طے نہ ہوتی، اگر آپ کے رب کی بات قبل سے ہی طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتے. اِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. بے شک وہ لوگ اس کتاب میں شک میں مبتلا تھے، دوبدہ میں مبتلا تھے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور بے شک سب کو، جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اس کا، آپ کا رب پورا پورا انہیں اس کا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. بے شک آپ کا رب تو وہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا، انسان کے تمام اعمالوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے کے رہیں گے اور پورا پورا دیں گے. اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ ملے گا. اور اب یہ ہمارے اعمال پر انحصار ہے کہ وہ بدلہ اچھا ہوگا یا اللہ محفوظ رکھیں برا ہوگا. وہاں تو دو ہی جگہیں ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اچھا بدلہ جنت ہے، برا بدلہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہم سب کو یا رب وہ جہنم ہے.
اور اللہ کو تو ہر ایک کے اعمال کا پورا پورا خبر ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہی گئی، جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو ان کی قوم نے وہ اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلے سے بات میں طے نہ ہوتی، آپ کے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی، تو اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہوتے، یعنی دنیا میں ہی ہو جاتا۔ یاد رکھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اہل کتاب تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو توریت دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اہل کتاب تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو انجیل دی گئی تھی۔ کیا ہم آج اہل کتاب نہیں کہ ہمیں قرآن دیا گیا ہے؟ آج ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ آج جب میں پڑھ رہا ہوں تو میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ آج اہل کتاب میں بھی ہوں۔ اور اہل کتاب کا معاملہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ جب ان کو ہدایت ان تک پہنچ گئی ہے، اس کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، الگ الگ جماعتیں بنائی ہیں، الگ الگ گروہ بنائی ہیں، یہاں تک کہ آپس میں خون ریزیاں بھی ہوئی ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کے اندر ایسا نہیں ہو چکا اور ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے۔ آئے گی آیات آگے، آیت نمبر 112، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو قائم رہو، استقامت اختیار کرو اس چیز پر جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ لوگ بھی جو لوگ منتابہ جو اللہ کی طرف پلٹے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی وہ بھی لوگ جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اپنے ایمان میں سچے ہیں، وہ لوگ بھی۔ ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، طغیانی نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تو اللہ تو جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جو کچھ تم لوگ کرو گے، کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہا گیا، ایک بار پھر میں سنا دیتا ہوں۔ کہا جا رہا ہے مجھ سے، آپ سے، تمام سب انسان سے، کہ استقامت اختیار کرو اس چیز پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اس حکم کو تسلیم کیا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی سرکشی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تو سب کے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور نہ جھکو ذرا بھی ان کی طرف، میں جھکنا یعنی ان کی طرف رغبت کا اظہار کرنا مت کرو۔ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کن کی طرف؟ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے یا جو ظلم کرنے والے ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ چھوئے گی، تم بھی آگ میں جانے کے مستحق بنو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے تم لوگوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی ولی، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر ایسا ہوا تو پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر تم ان کی طرف جھکو گے، ان کی طرف کوئی رغبت کا اظہار کرو گے، رضامندی کا اظہار کرو گے، تو آگ تمہیں بھی چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یعنی کوئی ان سے دلی تعلق نہیں رکھنا جس کی طرف کہا جا رہا ہے، اور اپنے دین پر اقامت کے ساتھ، اس دین پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کی شکل میں، اس پر قائم رہنا ہر حال میں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 114، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم پر قائم ہیں۔ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو
دن کے کناروں میں، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ آگے بڑھ جانے پر، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک حسنات، نیکیاں، بھلائیاں، اللہ کی ہدایات پر چلنا، یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ہے وہ نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کرتی ہیں کہ یہ ہے وہ ذکر جو ذکر کرنے والوں کے لیے، لیکن درست نہیں ہوگا۔ صحیح ترجمہ اس کا ہے کہ یہ نصیحتیں ہیں، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرنے والے ہیں محسنین کے اجر کو، ان لوگوں کے اجر کو جو استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر، اللہ کی ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کی مزدوری کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز، ابھی آیا نماز قائم کرو، اور وہ جو اوقات بتائے گئے اسے تمام نمازیں آ جاتی ہیں۔ فجر کی، مغرب کی، دن کے دو کناروں پر لیا جائے تو پھر اسی لفظ کے ایک دوسرے معنی جس میں یہ بھی نکلتا ہے فجر کی اور عصر کی، اسی طرح اس کے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ فجر کی اور ظہر اور عصر کی، اور پھر مغرب اور عشاء کی، ہے نا، ذُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ تو غرض کہ یہ پانچوں نماز، اس کو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال یہ پانچوں نماز کا ذکر یہاں پر ایک نٹ شیل میں ہے۔ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جس شخص کی نماز درست ہے، انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلے گا، اور جس شخص کی نماز درست نہیں ہو رہی ہے، نماز وہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے نہ برے کام، نہ نافرمانی کے کام سے وہ رکتا ہے، نہ فحاشی کے کام سے وہ رکتا ہے، وہ نماز اس کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ظاہر ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور اس سے بھی خوبصورت روایت ہے، اور کئی اصحاب اس کو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اس طرح کہ وہ اپنے آپ میں باتیں نہ کرے، اپنے دل سے باتیں نہ کرتا ہو، پوری نماز ایک سوئی کے ساتھ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز تمام گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو، وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس پر کوئی میل و کچیل اس کے جسم پر جمے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو 5 بار غسل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے، وضو کی مثال ایسی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک سوکھی ڈال کسی شے کی تھی، اس کو سوکھی ڈال جس میں پتے سوکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلایا، سارے سوکھے پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز اسی طرح، اچھی طرح وضو کرنے کے نتیجے کر کے نماز ادا کرنے میں اسی طرح تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح سے آپ نے تمام باتیں بتائی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں، رزق تقسیم فرمائی ہے، اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہوں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے وہ ناراض ہوں، سخت غضبناک ہوں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن دین، اللہ کے وہ دین جس کی دین اسلام صرف انہی کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جن سے
اسے محبت ہو، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، بس جسے دین مل جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر دین کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، دین پر صحیح دین جاننے کی، اس پر عمل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، تو یہ اس بات کا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار۔ جب تک کہ یہ دو چیزیں اس اللہ کی فرما برداری کے تابع نہ ہو جائیں تو وہ شخص کبھی بھی خود بذات خود پورا کا پورا اللہ کا فرما بردار کبھی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا کے یہ بات کہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا ہے یہ ایذائیں کیا ہیں؟ فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ پڑوسی، ہمارے پڑوسی جہاں ہم رہتے ہیں تمام لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں سب پڑوسی ہیں، اور ہم انہی کو تو دھوکہ دیتے ہیں، انہی سے تو جھوٹ بولتے ہیں، انہی پر تو ظلم کرتے ہیں، انہی کے ساتھ تو زیادتی کرتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا سنو، جو شخص حرام کمائے، حرام سے مال کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ اسے برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی حرام مال میں اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں ہوتی، وہ برکت سے محروم ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں کیا جاتا، اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ کر مرے وہ سب اس کے لیے آگ جہنم کی آگ کا توشہ ہے، بنتا ہے۔ جو وہ چھوڑ کے مرا وہ بھی ذریعہ ہے اس کو، وہ سب اس کے لیے جہنم کا آگ کا جو ہے وہ اس کی مزید سزا وہ بھوگ دے گا۔ عام طور سے دیکھا یہی گیا ہے کہ جب بچے جب حرام سے پلتے ہیں تو وہ بھی وہی حرام زدیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا باپ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ حرام سے پلا ہے وہ خود حلال سے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ حرام ہی کھائے گا، حرام ہی چاہے گا، حرام ہی پر منہ مارے گا۔ یہ تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں۔ اتنی ساری وضاحت کے بعد اگر ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ نہ آئیں اور ہم پھر بھی بے خبری اور پتہ نہیں غفلت کس میں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے چلے جائیں، وہ راستہ اختیار کریں کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، تو سوائے تباہی کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 میں یہی کہا ہے فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو صبر سے کام لو، جمے رہو اللہ کے راستے پر، جو مصیبتیں آ رہی ہیں اسے برداشت کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کی، اچھی روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 115 یہاں میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔